جی چینل میں خوش آمدید تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ میں سونی کو لے کر سیدھا ٹھاکر دیال سنگھ کی حویلی پہنچا۔ وہ اور اس کا بیٹا شرام سنگھ اور اس کی پتنی شکنتلا میری بہادری کی تعریف کرنے لگے۔ میں نے انہیں جگدوش کے بارے میں بتایا اور ان کو ایک بار پھر تاکید کی کہ وہ اس مردود شیطان سے محتاط رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اب وہ پہلے شکنتلا کو اغوا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد میں نے ان سے مدد چاہی کہ وہ مجھے اور سونی کو سرحد پار اپنے گاؤں پانچ گرائی پہنچانے کا بندوبست کریں۔ ٹھاکر دیال سنگھ نے فوراً حامی بری اور ایک دن باسط اصرار ہمیں اپنی حویلی میں بطور مہمان رکھا اور اگلے دن صبح سویرے تانگے میں اپنے 4 مسلح سپاہیوں کے ساتھ ہمیں ہمارے گاؤں کی طرف روانہ کر دیا۔ بالآخر ایک دن کی طویل مسافت کے بعد ہم اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ وہ شام کا وقت تھا۔ ٹھاکر دیال سنگھ کے سپاہی ہمیں اپنے گاؤں کی سرحد پر چھوڑ کر واپس لوٹ گئے تھے۔ میں سونی کو لے کر سب سے پہلے اس کے باپ مرادے کے گھر پہنچا اور پھر میرے ساتھ اس نے اپنی بیٹی سونی کو زندہ سلامت دیکھا تو پہلے اس کی بوڑھی آنکھوں میں حیرت اور غیر یقینی کے تاثرات ابھرے۔ پھر جب سونی نے بے اختیار بابا کہہ کر اسے لپٹ کر رونے لگی تو مرادے نے اسے بھیج لیا۔ میری بچی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تو زندہ کیسے ہو گئی۔ میں نے خود تجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا۔ سونی نے سسکتے اسے بتایا کہ ساری شیطانی گری اس مردود جگدوش کی تھی جس نے مجھے اپنے قبضے میں کرنے کے لیے مجھ پر کالا جادو کر ڈالا تھا، میرے وجود کو بالکل ساکت کر دیا تھا۔ جب وہ مجھے دفنا کر چلے گئے تو بعد میں جگدوش نے مجھے قبر سے نکالا اور دوبارہ کالے منتر پڑھ کر ہوش میں لایا کہ میں اس کے ہتھے چڑھ گئی چکی تھی۔ بہر طور دونوں باپ بیٹی خوش تھے۔ میں بھی سونی کو پا کر خوش تھا، بلکہ اپنی اکلوتی اولاد سونی کو زندہ پا کر مرادے کی بوڑھی آنکھوں کا جیسے نور دوبارہ لوٹ آیا تھا۔ میں سونی کو اب ایک پل کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جب مرادے کو ساری کتھا سنائی تو وہ حیران رہ گیا۔ پھر جب میں نے اسے جگدوش کی دھمکی کے بارے میں بتایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اسے فوراً اس حقیقت کا اندازہ ہو گیا تھا کہ جب تک جگدوش زندہ تھا اس کی لاڈلی بیٹی سونی کے سر پر خطرہ منڈراتا رہے گا۔ تاہم میں نے دونوں باپ بیٹی کو مختار رہنے کی سختی سے تاکید کر دی تھی۔ شوکت پتر، تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ میری سونی دی سے بیاہ کر لے؟ اس نے اچانک مجھ سے کہا۔ سونی اس وقت وہاں موجود تھی۔ میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے، مگر میں نے ملامت سے کہا، چاچا، خواہش تو میرے دل کی بھی یہی ہے، اور میں چاہتا ہوں پہلے اس مردود شیطان کے ستونگڑے جگدوش کو فنا کر ڈالوں، کیونکہ ابھی بھی میں نے اس پر آدھی فتح حاصل کی ہے جو خدا نخواستہ کسی بھی وقت میری شکست میں بدل سکتی ہے۔ جگدوش جب تک زندہ ہے مجھے اس کو نہیں ملے گا۔ وہ ایک بہت بڑا ساحر ہے اور وہ زخم کھایا ہوا ہے، پہلے سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، وہ ہمارے لیے، بالخصوص سونی کے لیے۔ مگر شوق پت، ایک بات تو بتا۔ وہ الجھن میں پریشانی سے بولا۔ اب اس مردود شیطان کو تو کدھر ڈھونڈتا پھرے گا؟ اس کی بات سن کر میرے لبوں پر پرسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ چاچا، اب مجھے اس شیطان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میں جواباً بولا۔ اب وہ مجھے تلاش کرتا ہوا کسی بھی وقت میرے سامنے آ سکتا ہے۔ پھر تجھے سونی کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ بیچارہ میری بات سن کر پریشان سا ہو گیا، مگر پھر فوراً ہی اپنا دل مضبوط کر کے بولا، تو اس کی فکر نہ کر شوق پتر، مگر میں اللہ کا کلام پاک موجود ہے، شیطان کے ناپاک قدم یہاں نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے چاچا، میں چلتا ہوں۔ میں نے اجازت چاہی تو وہ پریشان سے نظر آنے لگا، پھر اسی لہجے میں اسے بولا، کدھر چلا تو پتر؟ میں تو تیرا تایا اور تائی سے ملنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں اب وہ مجھے قبول کرتے بھی ہیں کہ نہیں، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ میرے جانے کی بات سونی نے بھی شاید سن لی تھی۔ وہ اندر کوٹری نما کمرے سے یکدم مارسین میں آ گئی۔ مراد بولا، شوق پتر، ابھی تیرا باہر نکلنا صحیح نہیں ہوگا۔ میں اس کی بات پر چونک کر بولا، کیوں چاچا، خیریت؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ میری بات میں مرادے نے عجیب سی نظروں کے ساتھ میرے چہرے کی طرف دیکھا، پھر ایک پر تفکیر اہمکاری برتے ہوئے بولا، پوتا، تو چودھری عالم خان کے بیٹوں چودھری نیاز اور چودھری پرویز کو بول گیا ہے؟ وہ دونوں تیرے خون کے پیاسے رہے ہیں، اور تجھے اور تیرے تایا اکبر خان کی بیٹی رانی کو ابھی تک اپنے باپ چودھری عالم خان کا قاتل سمجھے ہوئے ہیں۔ پھر وہ صراحت پان بیان کرتے ہوئے مزید بتانے لگا، جب تو گاؤں میں اچانک غائب ہو گیا تھا تو چودھری نیاز اور چودھری پرویز کے آدمیوں نے تیرے تائی اکبر خان کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اکبر خان نے اپنے بھتیجے کو کہیں فرار کروا دیا ہے۔ پھر اکبر خان نے آ کر قسمیں کھائیں اور یہاں تک بھی کہہ دیا ان سے کہ اس نے تجھے اپنے گھر سے ہی نکال دیا ہے، مگر دونوں چودھری بھائی نہیں مانے۔ تب پھر ایک روز رانی پرشارتی کے بر غائب ہو گئی۔ کیا؟ میں بری طرح چونکا۔ ہاں شوق پتر،
مراد غمناک لہجے میں بولا، ہم سب جانتے ہیں کہ رانی کو اغوا کیا گیا اور یہ بھی کہ اسے غائب کرنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن کسی میں بھی ہمت نہیں کہ وہ چودھری نیاز اور چودھری پرویز کا نام اس سلسلے میں زبان تک لائیں۔ مگر طائے نے تھانے میں کیوں نہ رپٹ لکھوائی؟ میں نے تفکر میں پریشانی سے پوچھا۔ کروائی تھی رپٹ، وہ بڑا ناراض آدمی ہے، مگر حوالدار کریم داد کا تو تجھے پتہ ہی ہے، وہ خود ان دونوں چودھری بھائیوں سے ڈرتا ہے۔ کب کی بات ہے یہ؟ بس تیرے گاؤں سے اچانک غائب ہونے کے کوئی 4-5 روز بعد کا ذکر ہے یہ۔ تو کیا بعد میں رانی کا کچھ پتہ چلا؟ میرا مطلب ہے وہ بازیاب ہوئی؟ نہیں، اس نے تعصب سی نفی میں سر ہلایا اور میں رانی کی طرف سے متفکر ہو گیا۔ ساتھ ہی مجھے ان دونوں نوسط مارے چودھری بھائیوں پر بھی طیش آنے لگا۔ مجھے بھی پورا یقین تھا کہ رانی کو اغوا کرنے کی ذلیل حرکت انہی دونوں بھائیوں نے کی ہوگی، نیز یہ کہ وہ دونوں بھائی میرے دوارے ہو گئے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے مجھے بھی یرغمال بنایا تھا، مگر میں ان کی قید سے نکل بھاگا تھا اور کالی باولی کے سفر در سفر ایسا الجھا رہا کہ آج یہاں واپس ہم نے گاؤں آنا نصیب تھا۔ چاچا، اب تو میرا تایا اکبر خان سے ملنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے، میں اس سے بولا۔ تو فکر نہ کر، میں آتا رہوں گا یہاں، اور ہاں، سونی کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر میں قریب کھڑی سونی سے ہاتھ توڑ کو بولا، سونی تو اپنا خیال رکھنا، اور جب تک وہ مردوش شخص جگدوش نابود نہ ہو جائے باہر مت نکلنا۔ اس کے بعد میں مرادے کے گھر سے نکل آیا اور تائے کے گھر کی طرف چل دیا۔ صبح کا وقت تھا، مجھے گاؤں میں دیکھتے ہی جنگل کی آگ کی طرح چاروں وانگ خبر پھیل گئی۔ میں سب سے پہلے تائے کی دکان پر گیا، دکان بند تھی۔ پتہ چلا کہ رانی کے پرسرار اغوا کے بعد سے تایا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہنے لگی تھی، وہ کبھی کبھار ہی دکان کھولتا تھا۔ میں وہاں سیدھا گھر پہنچا تو تائی نے مجھے دیکھتے آسمان سر پر اٹھا لیا اور لگی مجھے دعائیاں دینے۔ تو نمک حرام، میری معصوم دی کو کھا گیا منحوس، اب کیا یہاں لینے آیا ہے تو؟ ہمیں برباد کر دیا تو نے۔ وہ شدید غم سے پاگل ہو کر میرا گریبان جھنجھوڑنے لگی۔ میرے منہ پر مارے تیش کے 2 تھپڑ بھی جڑ دیے۔ وہ میری ماں کے برابر تھی، بھلا اسے کیا کہتا؟ مگر مجھے اس بات کا غصہ ضرور تھا کہ وہ شروع ہی سے میری طرف سے زبردست غلط فہمی کا شکار تھی۔ اچانک ہی اندر کمرے سے تایا کی سی آواز سنائی دی، کس سے لڑ رہی ہے، کون ہے؟ میں نے تائی کے ہاتھ سے بآہستگی اپنا گریبان چھڑایا اور اندر کمرے میں آ گیا۔ سامنے کاٹ پر تایا نیم دراز تھا۔ پہلی نظر میں تو میں اسے پہچان ہی نہ سکا۔ وہ برسوں کے بیمار نظر آ رہے تھے اور برسوں کے بوڑھے نظر آ رہے تھے، ان کی صحت بھی متاثر ہوئی تھی۔ وہ بالکل نحیف اور نزار مریض کی طرح نظر آ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر پہلے حیرت، پھر یکدم خوشی کے تاثرات ابھرے۔ میں خدا کا شکر بجا لایا، ورنہ میں تو یہی سمجھا تھا کہ تائی کی طرح وہ بھی مجھے دیکھتے ہی میرے لتے لینے نہ شروع کر دیں۔ شوق کے پتر، تو آ گیا، وہ لرزیدہ آواز میں بولے اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا اور بے اختیار مجھ سے لپٹ گئے۔ پتر، تو کہاں چلا گیا تھا؟ کیا میری بات اتنی بری لگی تھی؟ اور جلے وہ بڑے تو بولتے ہی رہے، وہ رقیق ہو کر بولے۔ تو میں نے بڑی ملامت آمیز سے فوراً، نہیں نہیں ابا، یہ بات نہیں تھی۔ مجھے بھلا آپ کی بات کیوں بری لگی؟ بلکہ آپ کو حق ہے مجھ پر حکم چلانے کا۔ میں تو اس کالے شیطان کو نابود کرنے نکلا تھا جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ پتر، میں تو برباد ہو گیا، میں تو کسی کو منہ دکھانے جگہ بھی نہیں رہا۔ وہ آواز زخمی آواز میں بولے۔ میں نے دھیرے سے انہیں دوبارہ لٹا دیا اور خود ان کی پاکتی بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام کر تشفیع ہوئے لہجے میں بولا، ابا تو فکر نہ کر، مجھے معلوم ہو چکا کہ میں آ گیا ہوں نا، رانی کو ضرور ڈھونڈ نکالوں گا میں۔ ہاں پتر، اب تو رب کا آسرا ہے اور تیرا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے۔ مجھے دیکھ کر اس کے ضعیف چہرے پر بشاشت لوٹ آئی تھی۔ وہ کسی خیال سے دوبارہ بولے، پتر، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تو ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ نہیں نہیں ابا، میں آپ کو لا جیسا ہوں، اب آپ تسلی رکھیں۔ اور ہاں، دکان کی چابی کدھر ہے پتر؟ چابی تیری تائی اماں کے پاس ہے، پر تو ابھی دکان پر نہ جا۔ نہیں ابا، میں نے کہا نا، تو فکر نہ کر۔ اچھا، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے انہیں تسلی دی اور پھر گھر سے نکل آیا۔ اب میرا رخ متعلقہ تھانے کی طرف تھا۔ تھانے پہنچا تو حوالدار کریم داد اپنے کمرے میں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ چکا سا رہ گیا، پھر خوشمگین نظروں سے مجھے گور کر بولا، اوئے تو کدھر فرار تھا اب تک؟ میں نے جواباً خوش لہجے میں کہا، کیوں حوالدار جی، کیا پھر مجھے کوئی نیا الزام لگایا کسی کے حکم پر؟ میرے طنز کی کار نے اس سے تل ملا دیا اور اپنی کرسی سے کھڑا ہو کر چند قدم میرے قریب آیا۔ کسی خوش فہمی میں پڑنے کی ضرورت نہیں سمجھے کاکے، وہ زہر ہندہ لہجے میں بولا، تجھے ضمانت پر رہا کیا گیا ہے، کیس نہیں ختم ہوا تجھ پر، اور ضمانت کسی بھی وقت منسوخ ہو سکتی ہے، سمجھے تو؟ اس کے سرسراتے لہجے میں چھپی ہوئی دھمکی نے ایک لمحے کے لیے مجھے پریشان سا کر دیا۔ اور ہاں، ایک بات کال کھول کر سن لو کاکے، تجھے ہفتے میں دوبارہ ادھر تھانے میں حاضری بھی برتے رہنا ہوگی۔ حوالدار جی، میں نے آپ کی ساری بات سن لی ہے، اب ایک ذرا میری بھی عرض سن لیں۔
میں نے اس کی گفتگو پوری ہونے کے بعد متحمل سے لہجے میں کہا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے دوبارہ اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ پھر میری طرف ماندانہ نظروں سے گھورتے ہوئے پھنکارا، بولو، رانی کو اغوا ہوئے آج پورے 1.5 مہینہ ہو چکا ہے۔ اس کی بازیابی کے لیے آپ نے اب تک کیا کیا؟ جس رپورٹ درج کروائی ہے اغوا کی، اسے کہو آ کر یہ سوال کرے مجھے۔ اب جاؤ یہاں سے۔ وہ رکھائی سے بولا۔ مجھے تیش تو آیا مگر میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہنا چاہا، مگر حوالدار جی بس اب جاؤ ورنہ حوالہ کی سیر کرا دوں گا تمہیں۔ وہ تحیدی لہجے میں گور کر بولا، حوالدار جی، رپورٹ کرانے والا میرا تایا ہے اور میں اس کا بھتیجا ہوں۔ وہ بوڑھا آدمی تھانے کے آخر کب تک چکر کاٹے گا؟ میں نے بالآخر اپنی بات پوری کر کے ہی دم لیا۔ ادھر غصے سے میز پر رکھا سیاہ رول بجایا اور دار کا بولا، اگر اتنے اپنے بوڑھے تایا جی کا خیال تھا تو پھر اتنے دن سے کہاں مرے ہوئے تھے؟ میں کہتا ہوں سیدھے دفعہ جاؤ یہاں سے، ورنہ۔ اس نے تحدید انداز میں دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے جا کر فریاد کروں۔ اچانک میرے خیال میں مجھے ایک خیال آیا اور میں سیدھا گھر پہنچا اور تایا ابا سے بولا، ابا، آپ نے جن لوگوں کے ساتھ تھانے جا کر رانی کے اغوا کی رپورٹ لکھوائی تھی، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ میں ان لوگوں کے ساتھ تھانے جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے انہیں حوالہ کی امداد کی بے روحی کے بارے میں بھی بتایا۔ میں نے دیکھا کہ میرا بات پر تایا ابا کے چہرے پر ذہنی کرب کے آثار ابھرے اور وہ پسمردہ لہجے میں بولے، پتر، گاؤں کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ ہمیں جادو ٹونے والے قبیلے سے تعلق رکھنے والے سمجھنے لگے ہیں اور سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے۔ میں تو اکیلا ہی روتا پیٹتا رانی بیٹی کے اغوا کی رپورٹ کروانے گیا تھا۔ تایا ابا کی بات پر جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں بیچ لیا۔ اب مجھے حوالدار کریم داد کی بے رخی و بے اعتنائی کی وجہ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ مجھے گاؤں والوں پر بھی غصہ آنے لگا جنہیں ہماری طرف سے شدید غلط فہمی ہو گئی تھی، بلکہ غلط فہمی کیا، یہ کھلی جہالت تھی۔ بجائے وہ ہماری مدد کرنے کے، الٹا ہم سے نفرت کرنے لگے تھے۔ یہ سب اس ذلیل جگدوش کی وجہ سے تھا جس نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا تھا۔ گرچہ اس میں رانی کی بے کوفی بھی شامل تھی، نہ وہ میری محبت حاصل کرنے کے چکروں میں جگدوش جیسے شیطان کے اعلیٰ کار بنتی، تاہم یوں ذلیل خوار ہو رہے ہوتے۔ نیز خود رانی بھی بیچاری جانے کب تک کس حالت میں تھی۔ ایک جوان جہان کنواری لڑکی کے عرصے سے غائب رہنا معمولی بات تو نہیں تھی۔ مجھے اب کبھی رانی پر تیش آتا، کبھی ترس آتا اس پر۔ اس نے اپنی نادانی کی وجہ سے ہمیں تو مصیبت میں ڈالا ہی تھا، مگر خود بھی وہ برباد ہو گئی۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، رانی کو کدھر تلاش کروں۔ وہ دونوں نوست اور انا کے مارے ہوئے چودھری برادران ابھی تک میرے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ جگدوش کی طرف سے بھی ایک ازلی پریشانی میرے گلے میں نتھی تھی۔ سونی کے سر پر اس کا خطرہ الگ منڈلا رہا تھا۔ اس وقت تو میں نے جگدوش کی دھمکی کو قابل اعتنا نہیں جانا تھا، مگر اب گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دھمکیوں کے الفاظ اور تھوڑے کی طرح میرے دماغ میں ضربیں لگا رہے تھے۔ مجھے اس کی طرف سے بھی غیر معمولی محتاطی اور ہوشیاری کی ضرورت تھی۔ میں چمکی حالات کا بڑی بری طرح شکار ہو رہا تھا۔ بہر طور میں گھر سے نکلا اور سیدھا مسجد کے پیش امام مولوی تمیز الدین کے یہاں پہنچا۔ پہلے وہ مسجد حجرے میں ہی رہتے تھے، اب مسجد کے قریب ہی انہوں نے ایک کمرے اور ایک صحن کا چھوٹا سا گھر تعمیر کر لیا تھا، مگر وہ مسجد میں ہی مل گئے تھے۔ مولوی صاحب ہی پورے گاؤں میں وہ شخص تھے جو مجھے سمجھتے تھے اور میرے مسئلے کو بھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولوی صاحب فطرتاً نیک نفس اور فراغ دل انسان تھے۔ مجھ سے بڑے پرتباک انداز میں ملے۔ میں نے انہیں شروع سے آخر تک اپنی ساری کتھا سنا ڈالی۔ الحمدللہ وہ اپنی ریش پر دائیں ہاتھ پھیر کر بولے، بیٹا، تم شیطانی طاقتوں کے خلاف لڑ رہے ہو اور اللہ کا بھی یہ حکم ہے کہ شیطان اور شیطان کے پجاریوں کو بیکاری کرتے رہو، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد حصول مسرت نہیں بلکہ تکمیل انسانیت ہے۔ اللہ تمہیں اپنے نیک مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ میں نے زیر لب کہا۔ پھر بولا، مولوی صاحب، وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر مجھے افسوس اپنے گاؤں کے لوگوں پر ہو رہا ہے۔ انہیں ہماری طرف سے شدید غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ مسکرا کر بولے، بیٹا، سچائی کی راہ میں چلنے والوں کو بعض اوقات اپنے ہی لوگوں کی مخالفت برداشت کرنا پڑتی ہے، پر تم دل چھوٹا نہ کرنا اپنا۔ نہیں مولوی صاحب، مجھے ذرا باتوں کی پرواہ تو نہیں، مگر تایا تائی نے رانی کی گمشدگی کو اپنے دل پر لے لیا ہے۔ ہاں، یہ تو دکھ ان بیچاروں کو جھیلنا ہی ہوگا۔ مولوی صاحب، آپ سے گزارش ہے۔ میں نے فوراً حرف مدعا بیان کرنے کی غرض سے کہا، ہاں شوکت بیٹا، بول۔ مولوی صاحب، وہ خبیث حوالدار کریم داد ان دنوں چودھری برادران سے دب رہا ہے، یا ایسا درون خانہ رشوت کی وجہ کر رہا ہے کہ
کہ وہ رانی کی بازیابی کے سلسلے میں کوئی خاص قانونی کارروائی کرتا نظر نہیں آ رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ گاؤں کے چند معتبر لوگوں کے ساتھ تھانے تشریف لے جا کر حوالدار کریم داؤد پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں کہ وہ رانی کو بازیاب کرنے کے سلسلے میں ذرا دلچسپی لے تو کچھ نتیجہ نکل سکتا ہے۔ میری بات پر مولوی صاحب کے بارش چہرے پر چند ثانیے کے لیے پرسوچ اثرات پھیل گئے۔ وہ خاموش سے ہو گئے۔ پھر بھی میں نے ان کے کچھ بولنے کے انتظار میں خاموش رہا۔ پھر ذرا دیر بعد وہ پرخیال ہمکاری بھر کے بولے، پتر شوکت، بات یہ ہے کہ گاؤں والے واقعی تم سے اور رانی کی طرف سے زبردست بدگمانی کا شکار ہے۔ حالانکہ تمہارے تائے اکبر خان کی بھی گاؤں میں بڑی عزت تھی، مگر ان کالے منتروں اور جادو ٹونے کی وجہ سے ان کی اپنی عزت بھی جاتی رہی ہے۔ یوں تو میں نے گاؤں والوں کو اپنے طور پر سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، مگر وہ نہیں مانتے۔ یہ تو شکر ہے کہ انہوں نے خاموشی اور سب سے قطع تعلق کر رکھا ہے، ورنہ تو وہ تمہیں اور اکبر خان کو گاؤں سے بے دخل کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ میرے سمجھانے بجانے پر انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ بڑی مہربانی مولوی صاحب کی، میں نے ہولے سے کہا۔ وہ میری افسردگی کو سمجھتے ہوئے عذرائے شفقت میرے ساتھ پر ہاتھ پھیرتے بولے، پتر شوکت، تو اپنا دل چھوٹا نہ کر۔ جھوٹ کے دن تھوڑے اور سچائی کی عمر طویل ہوتی ہے۔ آج تیری سچائی کو جھوٹ سمجھنے والا انشاءاللہ اللہ اسے سچ مان کر تمہاری اتنی توقیر کریں گے کہ تمہارے دکھوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کی باتوں سے میرے ٹوٹے دل کو ذرا ڈھارس بندی اور میں انہیں سلام کر کے واپس آ گیا۔ گاؤں کے لوگ مجھے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے اور مجھے دیکھ کر ہی نفرت سے اپنا منہ پھیر کر راستہ بدل لیتے، بلکہ چند اشتعال پسندوں نے تو کھلے بندوں مجھے تانوں تشنیع کا بھی نشانہ بنایا۔ اس شیطان کے پجاری سے دور رہو، کہیں یہ مردود ہم پر بھی کالا جادو نہ کر ڈالے۔ اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی رہے بھیا۔ اس مردود شیطان کے چہرے پہ کڑی نگاہ رکھنا، کہیں یہ ہمارے نوجوانوں کو نہ بھٹکانے کی کوشش کرے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ میں تحمل سے اس سب کو برداشت کر رہا تھا، کیونکہ مولوی صاحب کی سختی سے مجھے تاکید تھی کہ مشتعل ہو کر کس سے الجھنے کی کوشش نہ کروں، اس لیے میں خاموش رہا۔ میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، مگر ابھی میری سریدہ ذہن میں ابھی خیال پچھلی طرح کوندا۔ مولوی صاحب کے پاس جس امید کے سارے میں گیا تھا وہ پوری نہ ہو سکی تھی۔ اس کے بعد ایک نام اور امید کا جگنو بن کر میرے تیرہ کار دماغ میں گونجا تھا، اور نام تھا چودھری حشمت علی خان۔ یہی وہ شخص تھا جو میری کچھ نہ کچھ مدد کر سکتا تھا۔ میری اس سے ایک ملاقات غالباً تھانے میں بھی ہو چکی تھی۔ یہ ان دنوں کا ذکر تھا جو چودھری برادر نے مجھ پر یہ الزام لگایا تھا کہ میں نے ان کے دشمن درینہ چودھری حشمت علی خان سے ساز باز کر کے رانی کو چودھری عالم خان کے قتل پر اکسایا تھا، اور بہانہ یہ بنایا تھا کہ رانی کو جن چڑھ گیا تھا۔ پھر بعد میں حوالہ کریم داد نے چودھری برادران چودھری نیاز اور چودھری پرویز کے دعاؤں یا لالچ میں آ کر مجھ پر کاسو جلاد کے ذریعے حوالات میں ہی انسانی سو تشدد کیا تھا اور مجھے خود ساختہ اور جھوٹے بیان پر دستخط کرنے کے لیے اکسایا تھا، جس کی روح سے میں نے ہی چودھری حشمت علی خان کے کہنے پر چودھری برادران کے باپ وڈے چودھری عالم خان پر قاتلانہ حملہ کروایا تھا اور اسے بالآخر قتل کر کے ہی چھوڑا تھا۔ یہ سب باتیں چودھری حشمت علی خان کو بھی معلوم تھی، جس نے بعد میں آ کر میری ضمانت بھی کروانے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ اس شخص کا خیال ذہن میں آتے ہی میں نے گھر جانے کا ارادہ سر دست ترک کر دیا اور چودھری حشمت علی خان کی حویلی کی طرف چل دیا۔ مجھے یقین تھا اس وقت حویلی کی بجائے اپنے ڈیرے پر ہی موجود ہوں گے، جو ان کی حویلی سے زیادہ دور نہ تھا۔ میں اپنے راستے پر چلا جا رہا تھا اور اس وقت مکی کے کھیتوں کے درمیان بڑی ٹیڑھی میڑھی کچی پگڈنڈیوں پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے سامنے گردوغبار کے بگولے فضا میں اٹھتے نظر آئے۔ شاید کوئی گاڑی تھی جو خاصی تیز رفتاری کے ساتھ سامنے سے دور چلی آ رہی تھی، اور میں ذرا ٹھٹر کر رک گیا۔ وہ جیپ تھی، کچھ دیکھی باری لگ رہی تھی، گیر بائی تو میں بری طرح چونک پڑا۔ یہ جیپ بغیر ہڈ کے تھی، یعنی آئینی پایوں کا جنگلا نصب تھا، مگر اس پر کینوس ہڈ نہ تھا۔ یہ جیپ ان دونوں فسادی چودھری برادران کی تھی اور دونوں سامنے نشستوں پر برجمان تھے۔ چودھری نیاز کے ہاتھوں میں اسٹیئرنگ تھا، اگلی سیٹوں پر ان کے 3 رافیل بدست کارندے برجمان تھے۔ جیپ ایک زبردست جھٹکے سے قریب آگا رکی اور وہ سب مجھے گھورتے ہوئے کود مار کر جیب سے اتر پڑے۔ میرے دل سینے میں بری طرح دھڑکنے لگا۔ ان کے تیور مجھے ٹھیک نظر نہیں آ رہے تھے۔ دونوں چودھری برادران خوشمناک نظروں سے گھورتے ہوئے میرے قریب آگا رکے۔ پھر چودھری پرویز نے مجھ سے کہرود لہجے میں کہا، وہ کدھر فرار تھا تو اب تک؟ میں اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پا کر ڈڈر لہجے میں کہا، میں شہر گیا تھا۔ شہر گئے تھے؟ یا ہماری ازلی دشمن چودھری حشمت علی خان کے ساتھ ہمارے خلاف کنیا گٹھ جوڑ کر رہے تھے؟ چودھری نیاز نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ میں نے متحمل لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، دیکھیے چودھری صاحب، آپ کو میری طرف سے سخت غلط فہمی ہے۔
رابطی صاحب میں تو چودھری حشمت علی خان کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں غریب لڑکا ہوں جی، بھلا چودھری سے میرا کیا میل؟ میری بات پر دونوں چودھری برادران نے ایک دوسرے چہرے کو دیکھا۔ پھر چودھری پرویز مجھے گور کر بولا، اگر چودھری حشمت علی خان سے تیرا کوئی گٹھ جوڑ نہیں تو پھر ہماری بات کیوں نہیں مانتا تو؟ کیسی بات؟ میں نے پوچھا۔ زیادہ کاکا بنے کوشش نہ کر، سمجھا تو؟ چودھری نے غصے سے بولا۔ ہم تیرے بات کا تبھی اعتبار کریں جب تو چودھری حشمت علی خان کے خلاف پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروائے گا کہ تو نے اس کے کہنے پر ہمارے سونے باپو چودھری عالم خان کا قتل کیا ہے۔ اور اس طرح تو میں بے موت مارا جاؤں گا، میں نے مسمسی صورت بنا کر کہا۔ تو کیا ہم تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے؟ چودھری نیاز مجھے گھورتے ہوئے گھرا کر بولا۔ اوے بات سمجھائی ہماری؟ چودھری پرویز نے مجھ سے کہا۔ ہم تجھے بچا لیں گے، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس ایک بار چودھری حشمت کے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑ جائے۔ معاف کرنا چودھری صاحب، میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میں نے بالآخر حتمی جواب سے انہیں نواز ہی دیا۔ وہ دونوں شعلہ بار نظروں سے میری طرف گھورنے لگے اور دونوں کی بغلوں سے ہوسٹر جھول رہے تھے۔ پھر یک باری ان دونوں میں اپنی چرمی ہوسٹر سے پستول نکالے اور میرا دل کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ اچانک میں نے ان دونوں کو چونکتے ہوئے دیکھا۔ وہ میرے عقل میں دیکھ کر رمے کو ٹھٹکے تھے۔ میں نے بھی غیر طور پر ان کی ٹھٹکی ہوئی نظروں کو سیدھ میں اپنے عقل میں اڑ کر دیکھا تو ایک کار خاص تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ پھر وہ قریب آ کر رک گئی اور اس کے اندر سے ایک بھاری بھرکم اور لمبے ترنگ کے شخص کو دیکھ کر میرے چہرے پر قدرے تمانیت پھیل گئی، مگر میں تھوڑا سا متوجہ بھی ہونے لگا کہ اس کی پکی عمر والے سرخ سپید شخص نے سفید کٹکراتی ہوئی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ یہ چودھری حشمت علی خان تھا۔ اس کے بائیں بغل سے گولیوں کی پٹی کی صورت میں ایک ہوسٹر بھی جھول رہا تھا اور اس کے ہمراہ 4 مسلح کار پر داز بھی اتر آئے تھے۔ اب دونوں درینہ دشمن آمنے سامنے تھے اور میں ان ہاتھیوں کے درمیان تھا۔ بالخصوص میرے لیے یہ بہت ہی مخدوش اور سنگین صورتحال تھی۔ چودھری حشمت نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی، پھر ان دونوں چودھری برادران کی طرف گھورنے لگا۔ وہ دونوں بھی اس برباتی نظروں سے جمائے ہوئے تھے۔ چودھری حشمت علی خان کے اتفاقاً اور بالکل غیر متوقع طور پر یہاں پہنچ جانے سے البتہ مجھے کسی قدر ان دونوں خارخواہ چودھری برادران سے اپنی گلو خلاصی ہونے کی امید ہو چلی تھی۔ چودھری حشمت علی خان شاید شہر سے لوٹا تھا اور اپنے گاؤں کی طرف ہی جا رہا تھا کیونکہ اس کی جگیر کا علاقہ ادھر سے گزرتا تھا۔ میں نے چودھری حشمت علی خان کو سلام کیا تو مجھ سے بہرول راجے بولے، کیوں کاکا شوکے تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ چودھری صاحب میں آپ ہی سے ملنے آ رہا تھا کہ میں ان سے یہ کہہ کر نظر چودھری برادروں کو دیکھا اور دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ دونوں چودھری برادران میں سے چودھری نیاز نے چودھری حشمت علی خان سے تضی لہجے میں کہا، کیوں حشمت خان، کیا اب اس کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کوئی نئی سازش تیار کرنے والے تھے تم؟ اس کی طنز کی زہریلی کاٹ کا محسوس کر کے چودھری حشمت علی خان نے ایک برماتی نظر چودھری نیاز پر ڈالی، پھر چند قدم اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھراہٹ سے مشابہ آواز میں بولا، اوئے تمہاری مت ماری گئی ہے یا میرے اپنے آدمی مر گئے ہیں جو میں ایک غریب کاکے کو اپنا اعلیٰ کار بناؤں گا؟ اور ہاں، اپنے دلوں سے یہ غلط فہمی نکال پھینکو کہ میں نے تمہارے ابے کا خون کیا ہے۔ میں چودھری عالم خان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ چودھری حشمت، ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے سونے ابے کا قتل تو ہی نے کروایا۔ اچھا چلو پھر جیسا تم سمجھو، میں اس کی پرواہ نہیں۔ بالآخر چودھری حشمت نے لاپروانہ لہجے میں کہا اور میرے منہ سے بولا، چلو کاکے شوکت، میری گڈی میں بیٹھ جا کر۔ نہیں چودھری، یہ ہمارا مجرم ہے، تو اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، چودھری نیاز نے ٹھیلے لہجے میں کہا۔ تو چودھری حشمت علی خان کے چہرے پہ سناٹے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر وہ اسے گور کر گونج آواز میں بولے، اوئے یہ جس کا بھی مجرم ہے مگر اس وقت یہ مجھ سے ملنے آ رہا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے تو جا کر قانون کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ چل اوئے، تو نے سنا نہیں، میری گڈی میں بیٹھ جا کر۔ چودھری حشمت نے آخر میں مجھے بھی گھورا۔ میں خاموشی سے ان کی قیادت طرف بڑھ گیا تو میری ٹھٹکی ہوئی سماعتوں میں چودھری پرویز کی للکارتی آواز گونجی، چودھری حشمت علی خان، تو نے اچھا نہیں کرا، یہ مت بھول کہ تو اس وقت ہماری جگیر پر کھڑا ہے۔ وہ چل جا، کسی اور کو جا کر یہ گدڑ بمکیاں دینا، چل۔ چودھری حشمت علی خان کا بھی خون گرم ہو گیا۔ میں نے خطرے کی بو محسوس کی۔ میں کار کے قریب جا کر رکا اور عقب مڑ کر دیکھا تو چودھری برادران سمیت ان کے تینوں کارندوں نے ہم پر پستول کار کر تان لی۔ ادھر چودھری حشمت کے چاروں آدمیوں نے بھی اپنی رائفلیں اور بندوقیں ان پر سیدھی کر لی تھیں۔ چودھری حشمت کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے چیخ کر چودھری برادران سے کہا، خبردار، اگر کسی نے اب ہمارے چودھری جی کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو اس کی للکار نے ان سب کو سم بک پر کھڑا رہنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم سب کار میں سوار ہو گئے۔ میری متوش دل سائیں سائیں کرتی کمپنیوں پر دھڑکنے لگا۔
चौधरी हशम अली खान ने ड्राइविंग सीट खुद संभाल ली। मैं अकबी सीट पर बैठ गया था। फिर जैसे ही कार चौधरी बरादर के करीब से होकर अभी ज़रा दूर ही गई थी कि अचानक सन्नाटे और ठठकी हुई फजा में गोलियों की खौफनाक तरतराहट उभरी। चौधरी बरादरान और उनके तीनों कारंदों ने हमारी कार पर फायरिंग कर डाली थी। कई गोलियां कार की बॉडी में जटाजट की आवाज़ से पवस्त हो गई और कार का कोई शीशा भी एक धमाके से चकनाचूर हो चुका था। मेरे दाएं बाएं बैठे चौधरी हशम अली खान के दो आदमियों ने भयानक चीखें मारी और उनके सर ढलक गए। उनकी कदरों के अकवी हिस्से में शायद गोलियां लगी थी। शुक्र था कि मुझे गोली नहीं लग सकी थी। चौधरी हशमत के हल्क से एक तैश भरी राहट उभरी और फौरन कार को ब्रेक लगा दिए। मैं नीचे झुक गया था। गोलियों की तड़तड़ाहट जारी थी। अब चौधरी हशम अली खान और उसके बाकी बचे कुछ दो आदमियों ने कार से उतरकर उसी आड़ में जवाबी फायरिंग शुरू कर डाली थी। मैं अभी तक कार की सीट पर लेटा हुआ था। धुआंधार फायरिंग का तबादला शुरू हो चुका था। मेरा दिल बेतहाशा दग दग कर रहा था। अचानक फिर मुझे चौधरी हशम अली खान के एक और आदमी की क्रिया हंगे चीख सुनाई दी और मेरा दिल धक से रह गया। कोई अब चौधरी हशम के साथ सिर्फ एक आदमी बचा था। मैंने अब इस जंग में कूदने का फैसला किया और चौधरी हशमत के एक मुर्दा साथी की राफेल और गोलियों की पट्टी उठाई और बाहतियात कार का दरवाजा खोल कर बाहर रेंग गया। मुझ पर गोलियों की बुछार पड़ी। मैंने बरबरी मट्टी वाली ज़मीन से चिपक कर रह गया। मुझे अपने चेहरे करीब से गुजरती और सनसनाती गोलियों की चमक साफ सुनाई दे रही थी। मैं बार बार बचा था। मैंने राइफल को सीधा किया और लेटे फायरिंग से मैं देखा तो मुझे चौधरी बरादर की जीप नजर आ गई जिसके हक्म में छुपे हम पर फायरिंग कर रहे थे। अभी तक इन तीनों कारंदों में से कोई भी हलाक न हुआ था, जबकि इधर चौधरी हशम अली खान के तीन आदमी दुश्मन की गोलियों की भीड़ चढ़ चुके थे। तब फिर मेरे अंदर पहली बार इन दोनों अखड़मजाद चौधरी बरादरान और उनके खिलाफ नफरत का लावा खुल उठा। और फिर मैंने भी वहीं बरबरी मट्टी में वाली ज़मीन पर लेटे लेटे उनकी जीप पर फौरन ब्रश फायर कर डाला और फिर तेज़ी से करीब की झाड़ियों में रेंग गया। अचानक दुश्मनों की तरफ से फायरिंग का सिलसिला मौकूफ़ हो गया। मैंने खुद झाड़ियों की ओर से जीप की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने ज़रा मुड़कर कार की तरफ देखा तो चौधरी हशमत और उनका खलौदा आदमी कार की आड़ से उभर कर उस पार देखने लगे। तब मुझे दुश्मन की मुकारी का अंदाज़ा हुआ जब नामालूम समझ से अचानक दोबारा गोलियों की समाखराज तरहड़ उभरी और मैंने दोनों को चीख मारते ज़मीन बोस होते देखा। मेरा दिल धक से रह गया और दिमाग जोजे गैस के मारे सुलग उठा। मैंने फ़ौरन अपना सर ज़रा उठाकर फारिग समझ देखा तो मुझे चौधरी बरादर के दो करंदे नजर आए। मैंने आओ देखा ना ताओ उन्होंने निशाना लिया और लवली दबा दी। मेरी राफेल ने खूनी कहका उगला और दोनों खबीस कारिंदे हल्के के बाद जिगर पास चीखें मारकर लहराते हुए ज़मीन बोस हो गए। मैं फुर्ती से रींग कर चौधरी हशमत की तरफ बढ़ा तो मैंने बेख्तियार सुकून की सांस ली। वो जिंदा थे मगर जख्मी हालत में। उनके दाएं बाजू में गोली लगी थी जबकि उनका आखिरी साथी हलाक हो चुका था। मैंने आगे बढ़कर चौधरी हशम को संभाला। होश में थे। चौधरी साहब आप ठीक तो हैं? कहा कि तू भाग जा वरना ये तुझे भी बेगुनाह मार डालेंगे। चौधरी हशमत ने अपनी तकलीफ को दांतों तले भेज कर मुझसे कहा तो पुरजोश कतई से बोला, नहीं चौधरी साहब, मैं आपको इन बुजदिल गिदरों के नरखे में छोड़कर रगत नहीं जाऊँगा। अभी मैंने इतना ही कहा था कि अचानक मुझे करीब की झाड़ियों में सड़सड़ाहट सुनाई दी। मैं बिजली की सी फुर्ती के साथ मुड़ा तो चौधरी परवेज के कारिंदे को झाड़ियों में से उड़ते देखा। मैंने फ़ौरन राइफल का रुख उनकी तरफ मोड़ा और दोनों ठटके मैंने उधर लबलबी दबा दी। कारिंदे की पेशानी उड़ गई और आवाज़ निकले बगैर डेढ़ हो गया, जबकि चौधरी परवेज जमी होकर झाड़ियों में बेसुध गिर पड़ा। मैंने चौधरी हशम अली खान को सहारा दिया और अकाबी नज़रों से गर्दोबेश का जायजा लेते हुए उन्हें संभाले कार का कीमत खोल कर उन्हें अंदर बैठा दिया और खुद जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैंने इससे पहले कभी कार नहीं चलाई थी मगर मुझे ट्रैक्टर वगैरह चलाना आता था। चाचा मैंने जल्दी से कार स्टार्ट की और गेयर बदल कर एक्सीडेंट दबाता चला गया। कार का इंजन ज़ोर से गराया और एक तूफ़ानी झटके साथ उछल कर आगे बढ़ी और कच्चे नावा रास्ते पर आंधी तूफान की तरह दौड़ने लगी। वो काके तो बड़ा बहादुर और जीदार है। ज़्यादा देर बाद चौधरी हशमत ने अपने मखसूस लहजे में मेरी बादरी पर तबसरा किया। बिलाशुबा एक कदरदान और एक जिंदा दिल आदमी है। तो साहब मैंने भी इन कारिंदों से खूब बदला लिया है। मैंने जवाब में कहा, शाबाश, मैं तो कहता हूँ उनका विस्वाया करके ही जाते हैं। गुड्डी मोड़ वापस। अचानक तो हशम ने कहा तो मैं बोला, चौधरी साहब जैसा आकवा हुक्म हो। तब फिर अचानक मैंने अकबी नज़र पेश करते हुए आईने में देखा तो यकदम चौंक पड़ा। हमारे ताक़ब में चौधरी बरादर की जीप दौड़ी चली आ रही थी। मैंने जहरीली मुस्कुराहट से कहा, लो जी चौधरी साहब, शिकार खुद आ रहा है। ठीक है काके, तू गड्डी को रोक दे। मैं मैदान जंग से भागने हमारी शान नहीं। मैंने ऐसे ही किया और फ़ौरन एक फरान झुंड में कार को रोक लिया। दरवाज़ा खोल कर बाहर उतर आया। चौधरी हशम अली खान ने भी जख्मी होने के बावजूद कार से उतरने में सुस्ती नहीं दिखाई दी। अब उनके हाथों में भी राइफल नजर आ रही थी जो शायद अकबी सीट पर मौजूद अपने दोनों साथियों की लाशों में से एक ही ली थी,
کیونکہ دوسرے کی میرے پاس تھی۔ ہم دونوں جاڑیوں میں آ گئے۔ دشمنوں نے شاید ہمیں دوری سے کار سے اترتے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی جیپ وہیں روک لی تھی۔ میں نے اور چودھری حشمت نے انہیں جیپ سے اترنے کا موقع دیے بغیر تابڑ توڑ فائرنگ کر ڈالی۔ دشمن پر ہماری جیداری کا خطرہ اثر ہوا اور وہ فوراً جیپ ریورس کر کے بھاگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بھاگے بزدل کہیں کے، چودھری حشمت نے زہر لہجے میں کہا۔ میں نے اسے کہا چودھری صاحب میرے خیال اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے کاکے، وہ ہولے سے بولے، اور اس کے بعد ہم دوبارہ اپنی کار میں آ بیٹھے۔ میرے خیال میں آج کی قسط کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اگلی قسط کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔